الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ماہ ربیع الاول چل رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اکثر محدثین و مفسرین کے نزدیک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی، اور بہت ساروں نے اس بات سے اختلاف کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، محرم میں ہوئی، تو کسی نے کہا شوال میں ہوئی، کسی نے کہا رمضان میں ہوئی، لیکن اکثر اور بیشتر محدثین و مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ اب ماہ ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوئی، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک 8 ربیع الاول کو، بعض کے نزدیک 9 ربیع الاول کو، بعض کے نزدیک جس طرح مہینے کا اختلاف ہے تو 10 محرم کو، بعض کے نزدیک شوال کی کوئی تاریخ ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ شاذ و نادر قول ہیں۔ اکثر محدثین و مفسرین جس بات پر متفق ہوئے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کی جس سرزمین پر آنکھ کھولی وہاں کے حالات کیا تھے
کئی جمعات میں ہم اس کا مختلف حوالے سے تذکرہ سن چکے ہیں۔ پچھلے جمعے کے اندر بھی کچھ گزارشات میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی تھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے اندر جہالت کا ایک دورہ تھا۔ وہ لوگ اپنے آپ کو اگرچہ دین ابراہیمی پر قائم و دائم سمجھتے تھے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی کہ ان لوگوں نے دین ابراہیمی کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، اتنا بگاڑ دیا تھا کہ اسی بیت اللہ کے اندر انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء کے، اور اسی طرح اپنے معبودان باطلہ کے بت تراش کر انہوں نے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے، اور کچھ کی انہوں نے تصویریں بنا کر بیت اللہ میں لگائی ہوئی تھی۔ اس جہالت والے دور کے اندر اللہ رب العالمین نے جناب عبد المطلب کے صاحبزادوں میں سے جناب عبداللہ کے گھر میں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے عظیم قبیلوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے مختلف قبیلے بنائے، ان میں قبیلہ بنو ہاشم، پھر اس طرح چلتے چلتے فرمایا مجھے قریش کے قبیلے میں پیدا فرمایا۔ اور قریش کا قبیلہ ایک معزز قبیلہ سمجھا جاتا تھا مکہ کے اندر، لوگ اپنے فیصلے اس قبیلے سے کروایا کرتے تھے، اپنی امانتیں اس قبیلے کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، بعض کے نزدیک 6 مہینے پہلے، بعض کے نزدیک 3 مہینے پہلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا، بلکہ آپ پہلے سے ہی ختنہ بریدہ تھے، کہ آپ کا ختنہ پہلے سے ہو چکا تھا، اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ آج کے دور میں بھی کہیں کہیں کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں جن کا ختنہ پہلے سے ہوا ہوتا ہے قدرتاً، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ جس دور میں چاہے اپنی مخلوق کو جس حالت میں پیدا فرمائے۔ اور یاد رکھیں جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے یہاں سے واپس جانا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں آئے اور اس نے واپس نہیں جانا، وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی بقا حاصل نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی، اور اس خاندان میں یہ پہلا بیٹا تھا جناب عبداللہ کے ہاں، تو ابو لہب کی لونڈی خادمہ سویبہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔
ابو لہب نے جب یہ بات سنی وہ خوش ہو گیا. اس نے یوں اشارہ کیا کہ اگر تم سچ کہتی ہو تو جاؤ آج سے تم آزاد ہو. تو اس نے کہا میں سچ کہتی ہوں. ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا. پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش کی باری آئی. عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں کی تر و تازہ ہوا کے اندر قدرتی اشیاء سے ان کی پرورش ہو اور انہیں ایک اچھا ماحول میسر ہو. تو چنانچہ بنو سعد سے کچھ دائیاں بچوں کو لینے کے لیے مکہ کے اندر آئیں. آپ پچھلے جمعے میں سن چکے ہیں. مختلف دروازوں کو کھٹکھٹایا، پتہ چلا کہ یہاں یتیم بچہ ہے جس کا باپ فوت ہو چکا ہے. تو کسی دائی نے اس طرف توجہ نہیں کی. وہ سمجھتی تھیں کہ ہم جس بچے کو لے جائیں گے کم از کم اس کا باپ ہو، اس کا خاندان بڑا ہو، تاکہ بچے کی پرورش کے عوض وہ ہمیں اچھا خاصا معاوضہ دے سکے. لیکن ان کے نصیب میں آپ کی پرورش نہیں تھی. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور آپ کی پرورش کی. اور مختصراً آپ پچھلے جمعے میں سن چکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میری عمر 6 برس کی تھی تو میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ 2 لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے لٹا دیا. میری قمیض کھولی اور میرے سینے کو چاک کیا. جب یہ منظر ان بچوں نے دیکھا تو وہ بھاگ گئے. انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اس میں سے دل نکالا، پھر اس کو ایک تشت میں رکھا، اس کو دھویا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا اسے کاٹ کر علیحدہ کر دیا اور پھر میرے دل کو میرے سینے میں رکھ کر اسے دوبارہ سے سی دیا. 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں یہ ہوا. اسے کہتے ہیں شق صدر، سینے کا چاک کرنا. ایک بچپنے کی عمر میں، ایک جوانی کی عمر میں جا کر. جب بچوں نے گھر میں جا کر بتایا کہ اس طرح محمد کو کچھ لوگوں نے پکڑا اور اس کو لٹایا تو سیدہ حلیمہ خوف زدہ ہو گئیں، پریشان ہو گئیں. وہ دوڑتی ہوئی آئیں تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حالت میں کھڑے تھے. انہوں نے آپ کو سینے سے لگایا، پوچھا کیا ہوا تو آپ نے ساری ڈیٹیل بتائی. تو انہوں نے خوف محسوس کیا. اب انہیں معلوم تو نہیں تھا کہ کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے اس بات میں بہتری سمجھی کہ وہ آپ کو آپ کے والدین کے سپرد کر دیں. اور پھر آپ کی والدہ کے حوالے کیا. آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ چلی گئیں، اپنے سسرال کی، اپنے میکے کی طرف. وہاں سے واپسی پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی اور تھوڑے ہی سفر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، والدہ 8 مہینے کی عمر میں فوت ہو رہی ہیں، 8 سال کی عمر میں فوت ہو رہی ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ لیا اور آ کر عبد المطلب کے حوالے کیا اور ساری صورتحال بتائی. عبد المطلب بھی بڑے غمگین ہوئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنا شروع کی اور اپنی سگی اولاد، یہ تو بیٹے کی اولاد ہے نا، اور ہمارے ہاں مشہور ہے کہاوت کہ اولاد کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی.
بندے کو اپنی اولاد سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اس بیٹے یا بیٹی کی اولاد پیدا ہو جائے تو اس سے محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کی، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا، جہاں بیٹھتے اپنے ساتھ بٹھاتے، مسند پہ سردار تھے تو جو فیصلے کرتے حضور آپ کے ساتھ ہوتے، ساری صورتحال دیکھتے رہتے، اور بہت اچھے انداز میں آپ کی تعلیم و تربیت کی۔ لیکن زیادہ عمر وفا نہ کر سکی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال ہوئی تو عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو محمد کی پرورش کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب نے ذمہ داری لی کہ میں محمد بن عبداللہ کی پرورش کروں گا، اپنے بھائی کے بیٹے کی پرورش کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے پھر آپ کی پرورش کرنا شروع کی۔ جب آپ 12 سال کی عمر کو پہنچے تو ابو طالب شام کے ایک قافلے میں آپ کو تجارت کی غرض سے ساتھ لے کر چلے تاکہ فن تجارت سیکھ سکے۔ شام کے قافلے میں جب آپ شام کے قریب پہنچے تو ایک راہب ملا، ایک راہب یعنی عیسائیوں کا ایک عالم ملا، جس طرح ہمارے ہاں یوں کہتے ہیں نا کہ مفتی یا شیخ الحدیث، یعنی بڑا سے بڑا عالم، تو ان کے ہاں بڑا سے بڑا جو عالم ہوتا ہے اسے راہب کہا جاتا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر کچھ محسوس کیا، ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ یہ کون ہے بچہ؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ اس کو بڑی بلندیاں دینے والا ہے، مجھے اس کے لیے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اس کو آگے نہ لے جاؤ، کیونکہ جس طرف تم جا رہے ہو وہ اہل کتاب کی زمین ہے، وہاں بھی لوگ ہیں جو اس کو جان لیں گے، پہچان لیں گے، تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اسے واپس بھیج دو۔ چنانچہ ابو طالب نے ایک قافلہ روانہ کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں واپس بھیج دیا۔ پھر آگے کا کچھ سلسلہ میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید بڑے ہوئے تو تجارت کا قافلہ لے کر نکلے، پھر اس طرح سارے حالات زندگی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اور آپ کی اولاد وغیرہ، اور نبوت کا سلسلہ آپ کو ملا، یہاں تک آپ سن چکے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھی، اور ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا، یہاں تک آپ سارا معاملہ سن چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، رسالت کا آغاز کیا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 40 سال کی عمر ان لوگوں کے اندر گزاری، مگر توحید کی دعوت اتنی کڑوی ہے، 40 سال سے آپ کو صادق اور امین کہنے والے لوگ 40 سیکنڈ میں دشمن بن گئے۔ توحید کی دعوت اتنی کڑوی ہے کہ وہ لوگ جو ہمیشہ آپ کا ساتھ دینے کی حامی بھریں، اور آپ ان کے سامنے ایک اللہ کی توحید بیان کرنا شروع کر دیں، ان کے چہروں کی حالت دیکھ لیجئے گا، ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ لیجئے گا کہ وہ اب آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ تو یہ آج ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ کے تمام انبیاء اور انبیاء کے ماننے والوں کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا، اور آواز ایسی دی کہ جیسے کسی دشمن سے ڈرانے کے لیے کوئی جمع کیا جاتا ہے لوگوں کو، یا ایھا الصباح، سارے قبیلے والے، قوم والے
صفا پہاڑی کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے، اور آپ نے ان سے پوچھا میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، تم لوگوں نے مجھے کیسے پایا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کی قسم آپ کو سچے اور امانت دار کے علاوہ کبھی کچھ نہیں پایا، یعنی آپ کو ہمیشہ ہم نے سچا اور ایماندار امانت دار پایا، کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، کبھی آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی آپ نے کوئی غلط بات نہیں کہی، کبھی آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کیا، کبھی آپ نے کسی کا برا نہیں چاہا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس صفا پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو بھی مانو گے؟ قریش کے قبیلہ اور باقی قبیلے اس وقت ایک طاقتور قبیلوں کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، تو انہوں نے آپس میں سوچا کہ اس وقت بھلا کس کی جرت ہو سکتی ہے جو قریش اور بنو ہاشم کے قبیلوں پر آ کر حملہ کرے۔ لیکن یہ بات نکل کس کی زبان سے رہی ہے؟ اصل اہمیت یہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کسی میں اتنی جرت ہو وہ آ کر ہم پر حملہ کرے، لیکن اگر آپ کہنا کہ لشکر موجود ہے تو ہمیں ہر صورت میں ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ابھی آپ نے چونکہ دعوت عام نہیں دی تھی تو یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اور کچھ سرداروں نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا، صفا پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا، کوئی لشکر پیچھے نظر نہیں آیا۔ آ کر کیا کہا؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ نے کہا کہ اگر میں ایسا کہوں تو تم کیا کرو گے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کوئی لشکر نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہا، کہتے ہیں ہماری آنکھوں نے کوئی لشکر نہیں دیکھا، ہماری آنکھوں نے کوئی لشکر نہیں دیکھا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں نا کہ لشکر ہے تو یقیناً ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ آپ کہہ دیں لشکر ہے تو لشکر ہے، گرچہ ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا تو ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس قدر سچا ماننے والے، امانت دار ماننے والے لوگ موجود۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اس قدر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم لوگ اتنی میری بات کو مانتے ہو تو پھر میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ جب تم میری بات کو اتنا مانتے ہو کہ تمہاری آنکھوں نے دیکھ بھی لیا، تم کہتے ہو کہ تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، تم کہتے ہو کہ میری بات بالکل سچ ہے، تو میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب بھی ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ بس اتنی سی بات کہنے کی دیر تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے کچھ دیر پہلے یہ کہا تھا کہ آپ جو کہیں گے وہ سچ ہے، کیونکہ ہم نے زندگی میں کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا،
غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بیک زباں ہو کر کہنے لگے چند ایک لوگوں کے علاوہ کہ آپ نے ہمیں اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو، اس لیے جمع کیا۔ اور اس موقع پر بدبخت زمانہ ابو لہب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف یوں اشارہ کر کے کہا تبت یدا لک یا محمد فلہذا جمعتنا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اے محمد، کیونکہ آپ یوں ہاتھ مبارک سے اشارہ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تو کہنے لگا کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا اس وجہ سے ہمیں بلایا تھا؟ ہم نے تو سمجھا تھا کوئی اہم بات ہوگی، کوئی اہم معاملہ ہوگا، کوئی عجیب و غریب بات ہوگی، اور تو ہمیں اس وجہ سے جمع کر رہا ہے۔ اللہ کی غیرت نے اتنا جوش کھایا کہ ابو لہب نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ کا کہا تھا، اللہ نے قرآن میں ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کا ذکر کیا، فرمایا تبت یدا، برباد ہو جائیں دونوں ہاتھ، ابی لہب و تب، ابو لہب کے اور ابو لہب خود بھی برباد ہو جائے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ابو لہب خود بھی برباد ہو جائے۔ کیوں؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس طرح برباد ہو جائے کہ اس کی اولاد بھی اس کے کام نہ آئے، اس کا مال بھی اس کے کام نہ آئے، کچھ بھی اس کے کام نہ آئے۔ کیوں نہ کام آئے؟ کیونکہ اس نے کس کو بد دعا دی؟ جس نے ان کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ یہ توحید کی دعوت اتنی کڑوی تھی کہ وہ لوگ جو 40 سال سے آپ کو صادق و امین کہتے ہوئے آ رہے ہیں، آج ایک اللہ کی طرف بلانے پر ان کے چہروں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دینے والے بن گئے، آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ آج لوگ اس بات کو بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ ایک کافر حضور کا میلاد منا رہا ہے، بدبختو تم کیوں نہیں مناتے؟ تو یہ معاملہ بھی ابو لہب کا ہی تھا کہ اس نے حضور کی پیدائش پہ خوش ہو کر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، لیکن جب اسی بھتیجے کی زبان سے صرف ایک اللہ کی توحید کی بات سنی تو بد دعا دینے والا بھی یہی ابو لہب تھا۔ تمہیں ابو لہب کی سنت مبارک ہو۔ اور یہ وہ بدبخت ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، اور اللہ نے اس کے جواب میں ڈبل دیا۔ پھر ابو لہب نہیں، اس کی بیوی بھی سب سے زیادہ دشمن تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی۔ آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن تو مناتے ہیں لیکن آپ کے مشن کو بھول جاتے ہیں۔ مشن کو اپنایا ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ نے، 1.5 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور اتنا مشن اپنایا کہ اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنا مال، اپنا گھر بار، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی آن کے لیے قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، ہر طرف آپ کی دعوت پھیلنے لگی۔ آپ نے مختلف ممالک کے لوگوں کو، بادشاہوں کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی۔ ہر جگہ پر آپ کے سگے چچاؤں نے، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے قوم اور قبیلے کے لوگوں نے آپ کی دشمنی کی۔
آج بھی آپ کسی بندے کے پاس جائیں جو اللہ کو بھی مانتا ہو، اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہو، آپ اسے صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دے کر دیکھیں، یقین جانیں وہ بھول جائے گا کہ آپ اس کے چچا لگتے ہیں، ماموں لگتے ہیں، خالو لگتے ہیں، کیا لگتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ریت، یہ رسم بہت پرانی چلتی ہوئی آ رہی ہے، کیونکہ توحید کی دعوت ہے ہی اتنی کڑوی، لیکن جسے ہضم ہو جائے اس کا معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی آخرت سنور جاتی ہے، وہ کامیابی کی سیڑھیوں کو چھو لیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں شروع میں کہ آپ کی پیدائش کے دن میں، تاریخ میں، مہینے میں فرق ہے، اختلاف ہے، کس مہینے میں پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اختلاف ہے اس بات میں۔ تو جس بات میں اختلاف ہے پہلے کم از کم کسی جگہ پر متفق تو ہو جاؤ، اور پھر یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کتنی مرتبہ آیا؟ 23 سال تو آپ کی نبوت کی زندگی ہے، 40 سال آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، 63 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں یہ دن آیا ہے۔ کیا کوئی مئی کا لال قرآن و کریم کی کسی آیت میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ میں سے کوئی ایک حدیث یا تاریخ کی معتبر کتابوں میں کوئی ایک حوالہ ایسا دے سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ محدثین نے، فقہاء نے، کسی نے اس دن کو اس طرح منایا ہو جس طرح آج امت مسلمہ منا رہی ہے؟ اور میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی مہمان نے آنا ہو، ہم اس مہمان کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، پھول پتیاں لگاتے ہیں اگر کوئی بڑا ہی وی آئی پی مہمان آ رہا ہو، لیکن کیا سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دروازے کے اوپر جوتوں کے ہار بھی لٹکا دیں اور کہیں کہ مہمان آ رہا ہے اس کے گلے میں ڈالنے ہیں؟ تو کیا خیال ہے؟ یہ ہم نے اس کی توہین کی ہے یا اس کی تکریم کی ہے؟ تو پھر کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ وہ اپنی من گھڑت بنائی ہوئی چپل، جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت چپل کبھی نہیں پہنی، اس کا نقش ہی کسی کے پاس نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا۔ آپ نے ہمیشہ سادگی کی زندگی گزاری، یہ زرقون لگے ہوئے نقش و نگار والے، اس میں ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے نشانات، یہ تمہاری آپ نے خود ساختہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی چپل نہیں پہنی۔ آپ کے نالین مبارک کے کیا کہنے، جن میں طائف کے دن توحید کی دعوت دیتے ہوئے خون جم گیا تھا، کیا وہ نالین اس طرح کے تھے؟ صرف کیا ہے، اپنی خود فریبی اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے۔ اس دن یعنی ربیع الاول کا ہی مہینہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہے کہ ساری زندگی جس چہرے کو دیکھ کر صحابہ کرام اپنے اوپر جہنم کو حرام کرواتے تھے، جس چہرے کو دیکھ کر اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتے تھے، جس چہرے کو دیکھ کر لوگ اطمینان کی سانس لیا کرتے تھے، وہ چہرہ آج دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہ اے ربیع الاول تیرے آنے پہ ہزاروں عیدیں قربان ہوں،
کیونکہ شیطان کے علاوہ سب کو خوشی ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہی ربیع الاول تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہمارے دلوں کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی غم، وہ اتنا بڑا غم، اگر اس کو دن کی روشنی میں ڈال دیا جائے تو دن کی روشنی رات کی سیاہی میں بدل جائے گی۔ اتنا غم تھا ہمیں حضور کے جانے کا، اتنا غم تھا ہمیں حضور کی جدائی کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پہاڑ، احد پہاڑ ہمارے سینے پہ رکھ دیا جاتا تو ہمارا سینہ اتنا مسلا ہوا اور کچلا ہوا نہ ہوتا جتنا حضور کے جانے پر ہوا۔ ربیع الاول میں صحابہ کی تو یہ حالت تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل مسلے گئے، کچلے گئے حضور کے جانے پر، اور اس طرح مسلے اور کچلے گئے، اس طرح غم تھا کہ دن کی روشنی میں اس غم کو ڈال دو تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے ہی وفات کی خبر پھیلی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر انسان، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملہ کیا ہو گیا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور تو کبھی بھی اس دنیا سے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے اپنی تلوار نکال لی، کہا خبردار تم میں سے اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صحابہ کرام کونوں میں، مسجد کے حصوں میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ حضور ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں ہے کہ خبردار حضور اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقام سخ پر اپنی کھیتی باڑی کے اندر مصروف تھے، وہاں کسی نے خبر پہنچائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہے۔ آپ وہاں سے گھوڑے پر دوڑتے ہوئے آئے، گھوڑے کو آ کر باندھا، مسجد نبوی میں گئے، دیکھا صحابہ کی کیفیت کو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کو۔ اس کے بعد آپ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں چلے گئے، جا کر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر چارپائی پر ہے، اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر یمنی چادر ڈالی ہوئی ہے، دھاری دار چادر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹایا، آپ کے چہرے کو بوسہ دیا، چہرے کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد آنکھوں سے آنسو ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اے میرے نبی، اللہ آپ کو دو موتیں کبھی نہیں دے گا، جو موت آپ پر آنی تھی آ چکی، اس کے بعد کوئی موت آپ پر نہیں آئے گی۔ پھر آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، کسی کی نہیں سنی، منبر پر کھڑے ہوئے لوگوں کو خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو میری بات توجہ سے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادت کرتا تھا، پوجا کرتا تھا، تو وہ سن لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہو گئے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو تم میں سے صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی کہ جس میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر گئے، کیا اگر آپ فوت ہو جائیں یا میدان جہاد میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ کفر میں چلے جاؤ گے؟ یہ آیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، کیونکہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ حضور دنیا کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، لیکن جب میں نے ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ بات سنی مجھے ایسے محسوس ہوا قرآن کی یہ آیت آج نازل ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں 12 ربیع الاول کا دن ہے، بعض کے نزدیک اس میں بھی اختلاف ہے، البتہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیر کا دن ہے اور صحابہ پر غم کی یہ حالت ہے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں، ناچ گانا محفل سب کچھ، بے پردگی بےہودگی، یہاں تک کہ لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، کس خوشی میں کہ حضور اس مہینے میں آئے، حضور اس مہینے میں گئے بھی ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں جس دن جس تاریخ کو ہمارا بچہ پیدا ہوا ہو ہمیں اس کی خوشی ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا پیدا ہوا، اگر اسی سال یعنی آنے والے سال میں اسی تاریخ کو ہمارا بچہ فوت ہو جائے تو کیا اس کی خوشی منائیں گے آپ؟ آج 7 اکتوبر ہے نا، اگر کسی کے ہاں پچھلے سال 7 اکتوبر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئے، آج 7 اکتوبر ہے اس کا بیٹا یا بیٹی فوت ہو جاتے ہیں، تو آج کے دن وہ اس کی خوشی منائے گا یا غم منائے گا؟ خوشی منائے گا کہ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، یا اس پر غم کا عالم ہوگا؟ اور پھر جب کبھی بھی 7 اکتوبر آئے گی، سال پورا ہوگا، اسے اپنے بیٹے کی یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیا وہ غمگین ہوگا یا خوش ہوگا؟ تو یہ کیسی خوشی ہے؟ ربیع الاول میں حضور آئے، ربیع الاول میں حضور گئے کہ صحابہ میں غم کی ایسی کیفیت ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دل مسلے گئے کچلے گئے، ہمارے دنوں کی روشنی رات میں تبدیل ہو گئی، گویا کہ ہمارا سورج ہمارا چاند ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ہمیں اندھیرے میں چھوڑ گیا، ہر طرف تاریکی ہے، اور ہمارے ہاں معاملہ سارا ہی الٹ ہے۔ اور پھر جو غم منائے اس پر لان تان، جو خوشی منائے اس پر پھول نچھاور۔ ہمارا اپنا کوئی سگا فوت ہو تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم غمگین ہوتے ہیں، اور کائنات کے امام اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تو آپ کے چھوڑ جانے پر ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ جس دن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا اس دنیا سے گئے، اللہ کی قسم اس کے بعد صرف 6 مہینے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں۔ حضور کے دنیا سے چھوڑ جانے کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کتنے مہینہ زندہ رہیں؟ 6 مہینے۔ 6 مہینے میں کسی نے حضور کی بیٹی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ اور باقی ازواج مطہرات کے چہرے پر کسی نے خوشی نہیں دیکھی، کیونکہ ان کا شوہر فوت ہو گئے تھے، سرتاج دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور ہماری حالت اس سے برعکس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لوگوں کو شرک و بدعت گمراہی گناہوں سے بچا کر ایک اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کی۔ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، ہمیشہ آپ نے حق بات کہی، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، فراڈ نہیں کیا، غلط بیانی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا۔ ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، دھوکہ بازی بھی ہم کرتے ہیں، فراڈ بھی ہم کرتے ہیں، جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں، سود بھی ہم لیتے ہیں، رشوت خوری بھی ہم کرتے ہیں، حرام خوری بھی ہم کرتے ہیں، بدکاری بھی ہم کرتے ہیں۔ بس ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، جھنڈیاں لگا لو، جشن منا لو، سب کچھ کر لو، وہ سب پہ پانی پھر گیا۔ حضور کی زندگی مبارک کا جو نمونہ تھا وہ کہاں گیا؟ صرف 1 مہینے میں چند دنوں کے لیے خوشیاں منانے سے ہمارے کرتوت چھپنے والے نہیں ہیں، ہماری بدعمالیاں اور گناہ ختم ہونے والے نہیں ہیں ان چیزوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو گے کامیابی ہے، تعلیمات سے پیچھے ہٹیں گے ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ کے آنے پر خوشی ہو مناؤ اور جھنڈیاں لگاؤ یا جو کچھ مرضی کرو، نہیں، اس لیے بھیجا کہ ان کی بات مانی جائے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تم میں سے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. ہم نے یہ نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا. ہم میں سے کون ہے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے؟ چوری سے منع فرمایا، بدکاری سے منع فرمایا، ناپ تول میں کمی سے منع فرمایا، بے نمازی سے منع فرمایا، نماز کو چھوڑنے سے منع فرمایا، روزہ چھوڑنے سے منع فرمایا، استطاعت کے ہوتے ہوئے حج چھوڑنے سے منع فرمایا، مال کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہ دینے سے منع فرمایا، حکم دیا زکوٰۃ دینے کا. ہم ہر کام حضور کے حکم کے برعکس کرتے ہیں، لیکن چند دنوں میں خوشیاں منا کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے دنیا جہان کی جنت خرید لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہمیشہ صحابہ نے حضور کے مشن کو اپنایا. انشاءاللہ ہماری سیرت کا موضوع پچھلے جمعے سے چل رہا تھا، اگلے جمعے اس کو چلائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق دے. اطاعت میں کامیابی ہے اور آپ کی پیروی میں ہی نجات ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات صرف ان لوگوں کے اندر ہے جنہوں نے ہمیں جس مرضی راستے پر چلا دیا، اس پر نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ماننے میں کامیابی ہے. اگر اس سے پیچھے ہٹ گئے تو ناکامی اور ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.